وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہا کرو ان لوگوں کو مردہ جو کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، جو قتل ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہو. کیوں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے مگر تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، ان کی جو برزخی حیات ہے اس کا تمہیں شعور نہیں. تو اصل میں یہ اب قتال کی تیاری کروائی جا رہی ہے. اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ابھی تک مسلمانوں پہ یہ معاملہ نہیں آیا تھا کہ کوئی واضح طور پر کوئی کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہو میدان جنگ میں. سورۃ البقرہ جو ہے یہ غزوہ بدر سے جسٹ پہلے نازل ہوئی ہے. یہ غزوہ بدر کی تیاری ہے، اور اس میں بھی آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ جو بنی اسرائیل میں غزوہ بدر جو ہوا تھا، طالوت اور جالوت کی جنگ، اس کا ذکر بھی اس میں آئے گا. اور پھر یہ بھی بتایا جائے گا دوسرے پارے کے اینڈ پہ جا کے کہ انہوں نے کیسے اللہ کی مدد طلب کی تھی، تم نے بھی ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنی. تو جیسے بنی اسرائیل میں طالوت اور جالوت کی جو جنگ تھی، جس میں داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا تھا جالوت کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے ان کو حکومت عطا فرمائی اور وہ سلسلہ آگے چلا. تو مسلمانوں کا بھی غزوہ بدر ہونے والا تھا، اس سے جسٹ پہلے سورۃ البقرہ نازل ہو کے مسلمانوں کو تیاری کروائی گئی کہ اب صرف نماز روزے تک معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ اب اپنی جان بھی اپنے رب کے حضور پیش کرنی پڑی تو تمہیں پیش کرنا ہوگی. اس کی تیاری ہو رہی ہے. مت کہا کرو انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں. جس چیز کا ہمیں شعور نہ دیا گیا ہو اس کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں متشابہات. جیسا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اس کو میں ایسے نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں اس طرح اللہ عرش پر مستوی ہے، تو ایسا تو یہ کلمہ کفر ہو جائے گا. اس کی ہم تعویل نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ جیسا اللہ کی شایان شان ہے اللہ اپنے عرش پر ہے. اپنے ساتھ مثال نہیں دے سکتے. تو یہ متشابہات ہیں. اللہ تعالیٰ کی کئی صفات جو بالکل قرآن پاک میں ایڈریس ہوئی لیکن ان کی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. یہ تمام چیزیں متشابہات ہیں. اسی طرح ہمارے عقائد اور نظریات کے اندر ایسی چیزیں بھی متشابہات میں داخل ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ ہوا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں. جن میں سے یہ برزخی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں دیا گیا. تو لہٰذا اس کے پیچھے پڑھنا جو ہے وہ فتنے کو تلاش کرنا ہے. وہ سورہ آل عمران میں آگے چل کے آ جائے گا آیت نمبر 7 میں کہ جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جو متشابہات ہیں، ان آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ اس کا مطلب، اصلی مطلب تلاش کرنے کی کوشش کریں، وہ لوگ اصل میں فتنہ پرور لوگ ہیں. تو ہم برزخی حیات مانتے ہیں شہداء کے لیے، اور صحیح مسلم میں اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈال دیتا ہے اور وہ جنت میں اڑتی پھرتی ہیں. اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کی ظاہر ہے برزخی حیات تو شہداء سے بھی افضل ہے، وہ بھی زندہ ہیں اپنی قبروں میں اپنی شان کے لائق، جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پسند فرماتا ہے. ان کی روحیں جو ہیں وہ جنتوں میں ہیں. تو برزخی حیات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیات النبی کا عقیدہ رکھتے ہیں، مگر حیات النبی کے عقیدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دنیا کی زندگی سمجھا جائے. وہ آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، جو سورۃ المومنون کی 100 نمبر آیت میں بھی ایڈریس ہوئی کہ ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کے لیے جو زندگی ہے یہ برزخ کی زندگی ہے. اور یہ زندگی برزخ کہتے ہی ان سین بیریئر کو ہے، چھپا ہوا پردہ. اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا.